محسن نقوی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے. اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ جو عطا ٹرٹر کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ. جی تو ناظرین، آج مینا خان افریدی نے بہت زبردست تقریر کر دی اور سب کو بچھاڑ کے رکھ دیا اسمبلی میں. تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا. جب ہم وہاں پہنچے تو صاف دکھائی دے رہا رنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سنائپرز دشمن کے لیے بٹھائے جاتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشت گردوں کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، انتہا پسندوں کو بٹھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی لی، جس نے پنجاب، سندھ، پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹھائے. پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا اور پھر رات کے وقت جناب اسپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی سیدھی گولیاں چلائی. اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتھے پہ گولی نہ چلاتا. اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا. اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ مردان کے صدر علی کے کھوپڑی میں گولی نہ داغے ہوتے. مقصد انتشار منتشر کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچلیں گے، وہ ان سے کچلا نہیں جا رہا. جو پلان بنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے، وہ ٹوٹ نہیں رہا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے، ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. او ظالموں، او بزدلوں، او بغیرتوں، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی اور تمہارا پیچھا کرے گی. تمہارا پیچھا ان ایوانوں میں کرے گی، تمہارے دفتروں میں کرے گی، اور تب تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے. ایک دو نہیں، ایک درجن دو نہیں، بلکہ 100 کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی. میں 4 سدہ کے محمد علی کے گھر گیا. محمد علی کے والد صاحب نے اور اس کے بھائی نے کہا کہ ہم جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ ہم نے لاشیں دیکھی، کوئی 35-40 لاشیں پڑی تھی. ہم نے ایک ایک دیکھا، اس میں محمد علی نہیں تھا. ہمیں دوسرے ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ بھی دیکھا، وہاں پہ بھی محمد علی نہیں تھا. ہمیں پھر پنڈی لے کے گئے مردہ خانے، اور وہاں پہ جب ہم نے باکسز کھولی تو 5واں باکس کھولا، اس کے بعد چھٹا کھولا تو محمد علی نکلا. جب ہم نے ان سے ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے اتنا سٹیمپ پیپر نکالا، ایفیڈیوٹ نکالا کہ پہلے آپ انگوٹھا دبائیں گے، دستخط کریں گے، اس کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملیں گی. ظالموں، ہم شاید آپ کے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے، ہم تو نہتے ہیں، لیکن ہم اس رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے. اے اللہ،
تو اس مظلوم کی آہ پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا، اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی۔ یا اللہ ایسے ظالموں کو تو رسی کھینچ لے، ان کی اوقات دکھا دے۔ اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے محسن نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ جو عطا ٹرٹر بیٹھا کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، کہاں پہ گولی چلی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو، اور اس کلام الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے، شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے تمہیں شہداء کی تکریم کا بھی پتہ نہیں ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں، یا تم لوگوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں عطا تارڑ، تم ان ایوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے، تم نے آنا ہوگا۔ تمہارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرعون بنے ہوئے تھے وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے، لوگوں کا اپنا ایڈریس نہیں دے سکتے، تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو، تم لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ دیکھو گے تم 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے تمہیں لوگ تمہاری اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر صاحب بڑے میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں۔ میں جیسے شفیع اللہ خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کی مجبوری ہے، لیکن میں بعض صحافیوں کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے رپورٹنگ کی، اور اس کے بعد اس سیاہ دور کے اندر، اس ڈریکونین ان ڈکلیئرڈ مارشل لا کے اندر انہوں نے حقائق دکھائے لوگوں کو، دنیا کو، چاہے وہ ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے یا دنیا پاکستان سے باہر فورن ہے۔ وہاں پہ آئے حامد میر آیا، ستور آئے، جو کہ ایک صحافی ہے مریم نواز وہ آئی، حسنین آیا، ثاقب کرل آیا، اور بہت سے صحافی، ہمارے پشاور کے بہت سے صحافی، اور انہوں نے وہ چہرہ ان کا دکھایا۔ آج جب تمام دنیا یک آواز اور یک زبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف ظلم ہوا، بربریت ہوئی، سفاکیت ہوئی، بلکہ وہاں پہ خون کے دریا بہائے گئے، وہاں پہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید وہاں پہ آیا تھا، وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید نے لیڈ کیا، مراد سعید نے گروپ بنایا تھا 1500 لوگوں کا۔ او عطا ٹرٹر، جب مراد سعید آئے گا تمہاری شلوار گیلی ہو جائے گی، اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تو انقلاب آئے گا، انقلاب تمہیں پتہ ہے اس کا، یہ مراد سعید کے بغیر ہوا تھا۔ اور ہاں اگر تمہارا یہ سوچ ہے کہ یہ کہانی ختم شد، تو کہانی ختم شد نہیں، کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے میرے بھائی، ابھی تو پتہ لگے گا۔ ابھی یہاں پہ تحریک انصاف کے نوجوان زندہ ہے، تحریک انصاف کی قیادت زندہ ہے، تحریک انصاف کے وہ سپاہی جو عمران خان کے کال پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میڈیا ٹاک سے اور مختلف ہیلو بہانوں سے، اور جو آپ کا اٹک کا ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد تھے اور ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا، اس سے ڈرائیں گے اور لوگوں کی توجہ ہٹائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سوال کریں گے، ہم جواب مانگیں گے، ہم 26 نومبر کے واقعے کو نہ خود بھولیں گے نہ کسی کو بھولنے دیں گے، اور بار بار دہرائیں گے کہ بتاؤ ظالموں گولی کیوں چلائی تھی، بتاؤ ظالموں گولی کس نے چلائی تھی، بتاؤ ظالموں گولی کس کے حکم پہ چلائی تھی، تم تو محافظ تھے، تم قاتل کب سے بن گئے؟ تو
जनाब स्पीकर साहब, ये तहरीक थमी नहीं है, ना स्लो हुई है। अब हम अपने शहीदों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने जख्मियों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने जो हमारे गिरफ्तार हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम लीगल एड दे रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये मुकम्मल होगा उसके बाद फिर हम अपनी हिकमत अमली जो है वो वाज़ेह करेंगे और ये जो पुरअमन तहरीक है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो डी चौक का सानिया है, ये एक ऐसा सानिया है जो मतलब जिसको इमरान खान ने जनरल डायर के साथ तशबीह दे दी। अगर आप लोग नहीं जानते जनरल डायर को, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये एक ब्रिटिश गोरा था जिसने एक टाइम पे इसी तरह से एक एहतजाज हुआ था और उसने अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया था कि खुली गोलियां चला दो। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, शायद इसकी कोई वीडियो भी हो, मतलब कोई मूवी इस पे बनी हो, मुझे नहीं पता। तो लोग भाग रहे हैं और ये फ़ौज जो है गोलियां चला रही है। तो उस वक़्त भी जो वो एरिया था वो खाली करवा लिया गया था। तो जब आप गोली चलाते हैं तो ज़ाहिर है हर किसी को जान प्यारी होती है, तो एरिया तो खाली हो जाता है। लेकिन लोगों की जो फिर नफ़रत होती है ना, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले बहुत ज़्यादा है, अब और ज़्यादा हो गई है। देखिए, लीडर जो होता है ना, आप लोग ये लोग एक लीडर को अवाम से दूर कर रहे हैं। अवाम उस लीडर को पाना चाहती है, उसके पास आना चाहती है, लेकिन ये अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सारा कुछ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं और जो बाहर है ऑलरेडी वो अब यहाँ पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं भेजी, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। काम होगा तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना, तो काम तो सारा बंद हो गया है। तो अब इसका एक ही तरीका है, कैदी नंबर 804, उससे रब्ता करें और उससे बात करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखें, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है बहुत मैटर करती है, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।